صحابیات۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج تذکرہ ہے ایسی عظیم المرتبت خاتون کا جن کا تذکرہ دل کی طہارت، جن کی عزت و حرمت اور ادب و احترام ایمان کا تقاضا، جن کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی، اور جن کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو ان کے ذکر سے منور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ کریم کی مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ والسلام کے سردار حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک، شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ، جنہیں جنتی خواتین کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القابات ہیں، جیسے ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، سردار خواتین جہاں و جناں، بانو مرتضیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ۔ ان کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص کنیت ام ابیہا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مولد فاطمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اولادوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دائی کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے زیر سایہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار پرورش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیوں میں سب سے پیاری اور لاڈلی تھیں۔ آپ وضاقتہ اور شکل و صورت میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدات النساء اہل الجنہ اور سیدات النساء العالمین یعنی جنتی عورتوں اور دنیا کی تمام عورتوں کی سردار جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادات کرتے ہوئے گزار دیتی تھیں۔ شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نہیں پڑی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی
آپ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان و اعزاز حاصل ہے کہ بروز محشر پل صراط سے گزرتے وقت اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان قرآن کریم کی 29ویں پارے کی سورۃ الدہر میں بیان ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ فرمایا۔ آپ کے نکاح میں رب کریم کی رضا اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھیں۔ ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر غمزدہ ہو جاتی تھیں۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار کفار مکہ نے آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی حالت میں گندگی ڈال دی تھی، تو فوراً وہاں گئیں اور وہ گندگی ہٹائی۔ اظہار محبت کا ایک انداز بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال، ڈھال، شکل و شباہت یعنی رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت و محبت، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کا استقبال کرتی اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ ایک موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضائے الہی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناپسند وہ مجھے ناپسند، اور جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب اور میرے ازدواجی رشتوں کے علاوہ تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا، یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا
کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی. اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئیں. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیداتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میرے جنازے پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایک موقع پر حضرت سیداتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی. چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے صرف 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں واقع ہے. اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابیات